بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین۔ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے تقلید کیوں ضروری ہے۔ تقلید شرعی ضرورت نہیں ہے، انتظامی ضرورت ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جب شرعی ضرورت نہیں ہے، یعنی شریعت کا جب ہم سے مطالبہ نہیں ہے، تو پھر ہم تقلید کیوں کرتے ہیں۔ تقلید کے معنی اتباع کے آتے ہیں۔ تقلید کی لفظی معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عرفی معنی ہے، یعنی چار مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی پابندی کرنا۔ خیر القرون سے لے کر اب تک امت مسلمہ کی انتہائی اکثریت ان چار مسالک میں سے کسی ایک مسلک کی متبع رہی ہے، خواہ وہ محدثین ہو، خواہ وہ فقہاء کرام ہو، کوئی بھی ہو، سب ان مسالک میں سے کسی ایک مسلک کو فالو کرتی رہی ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ شرعی ضرورت نہیں، انتظامی ضرورت ہے، لیکن ہے بہت بڑی ضرورت۔ یہ اس کے سمجھنے کے لیے پریسیڈنٹ کے طور پر، ایک شرعی یا قانونی نظیر کے طور پر اس مسئلے کو اگر ہم نے سمجھنا ہو کہ یہ انتظامی ضرورت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو اس کی مثال ہے دین اسلام کے وہ احکام جن احکام کے نفاذ میں اور عمل درآمد میں ہتھیار کا استعمال ہوتا ہے، جیسے حدود و قصاص ہو گئے، جہادی عمل ہوا۔ حدود اور قصاص، جہاد، انتظامی ضرورت کے پیش نظر امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ان کے نفاذ کا اور عمل درآمد کا اختیار فقہاء کرام، محدثین کرام، علماء کرام نے اس کا اختیار ارباب حکومت کو دیا ہے۔ یعنی حدود اور قصاص اور جہاد یہ ریاست کی اجازت سے ہوگا، جس کو ہم ولایت الوالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا ایک شخص انفرادی طور پر حد الزنا قائم نہیں کر سکتا، انفرادی طور پر کوئی شخص قصاص نہیں لے سکتا، تاکہ ریاست کے اندر ریاست عدالت، نجی عدالت کا فتنہ کہیں برپا نہ ہو جائے۔ اسی طرح نجی لشکر نہیں بنا سکتا کہ نجی لشکر، جہادی لشکر بنا کے، مجاہدین کا جتھا بنا کے دشمن ممالک پر حملے کرے اور ان کے مال کو لوٹے اور ان کے لوگوں کو قتل کرے۔ یہ بھی ریاست کی اجازت کے بغیر یہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے مقلد حضرات ہو یا غیر مقلد حضرات ہو۔ اور یہ جو اختیار حکومت کو دیا گیا ہے، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ شرعی نصوص یہ کہتے ہیں کہ اس کا اختیار، یعنی شرعی نصوص کے مطابق ان کا اختیار ارباب حکومت کو نہیں ہے۔ لہذا یہ شرط لگانا کسی نص کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ انتظامی ضرورت کی بنیاد پہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ شرعی نصوص کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ شرعی نصوص کے خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد۔ جب
کسی کی کنیز بدکاری کرے اور بدکاری ثبوت کے ساتھ واضح ہو جائے تو آقا پہ لازم ہے کہ اس پر اس کو حد لگائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا، لوگوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اقیموا علی ارقائکم الحد من احسن منہم او لم یحسن، لوگوں اپنے غلاموں پر حد قائم کرو، خواہ وہ محسن ہو یا محسن نہ ہو، شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہو۔ یہ دو حدیثیں بتاتی ہیں کہ حدود کے قیام کے لیے، حدود کا قیام یہ ریاست کا فقط اختیار نہیں بلکہ آقا کا بھی اختیار ہے۔ آقا کو اختیار ہے، آقا کو حق ہے کہ وہ حد خود لگائے، اسے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ایک نجی طور پر، یہ حدیث بتاتی ہے نجی طور پر ایک آقا اپنے غلام پر حدود کا قیام کر سکتا ہے، حالانکہ علماء کرام کا، امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حدود کا قیام عدالت اور حکومت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جرم ہوگا، کسی نے کیا تو قانون کی نظر میں، عدالت کی نظر میں وہ قابل گرفت ہوگا، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جہادی لشکر بنانا، ٹریننگ سینٹر قائم کرنا اور ہتھیار خریدنا اور ہتھیار کی تربیت دینا ریاست کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے۔ اسی طرح جتھا بنا کے دشمن ملک پہ جہاد کے نام پہ حملہ کرنا، ان کے اموال کو لوٹنا، امت مسلمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو فتویٰ ہے یہ حدیث کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ انتظامی ضرورت کی بنیاد پہ۔ حدیث کی بنیاد پہ اگر ہو تو ہمیں بعض احادیث ایسی ملتی ہیں کہ نجی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد کیا ہے، اور اس کی مشہور دلیل بخاری شریف کی روایت ہے، وہ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہما کا، کہ جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کے حوالے کیے گئے، اور لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ وہ اپنا بچاؤ کیا انہوں نے، اور سیف البحر یعنی سمندر کے کنارے انہوں نے اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پہ رہتے تھے۔ پھر جو مشرکین مکہ یعنی مکے میں جو بھی مسلمان ہوتا آ کے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جاتے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی ہوا ان کا، وہ بھی آ کے ان کے ساتھ ملے۔ یہ ایک پورا جتھا تیار ہوا، مکے سے جانے والا قافلہ جو شام کو جاتا تھا، اس راستے سے گزرتا تھا، یہ جہادی جتھا، یہ جہادی لشکر اس قافلے پہ حملہ آور ہوتا، اس قافلے کا مال لوٹتا، قافلے کے لوگوں کو قتل کرتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ فریاد کرنے پہ مجبور ہوئے، اور انہوں نے جو صلح حدیبیہ میں جو ایک شرط لگائی گئی تھی وہ شرط انہوں نے ختم کی، اور پھر جو بھی مسلمان ہوتا مشرکین مکہ یا مشرکوں میں، وہ مدینے میں آ کے مسلمانوں سے مل جاتا اور انہیں واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس حدیث کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نجی طور پر جہاد کیا، نجی طور پر دشمنوں پہ، اسلام دشمنوں پہ حملہ کیا، ان کا مال لوٹا۔ کیا اس حدیث کی بنیاد پہ آج ہم مسلمانوں کو اجازت دے سکتے ہیں؟
اگر آج ہم اجازت دیں گے تو پھر وہی ریاست کے اندر ریاست اور نجی لشکر یہ پھر تیار ہوں گے اور فتنہ فساد کھڑا ہوگا۔ لہذا امت کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے، قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے علماء کرام نے، حالانکہ حدیث موجود ہے، لیکن علماء کرام نے انتظامی ضرورت کے پیش نظر، انتظامی ضرورت کے پیش نظر ان تمام احکام کا جن میں استعمال ہتھیار کا ہوتا ہے، چاہے خواہ وہ جہاد ہو، خواہ وہ قصاص ہو، خواہ وہ حدود ہو، وہ اختیار میں دے دیے حکومت کے، کہ حکومت کی اجازت کے بغیر، حکومت کی پرمیشن کے بغیر نہ حدود کا قیام کیا جا سکتا ہے، نہ قصاص لیا جا سکتا ہے نجی طور پر، نہ کوئی ریاست کی اجازت کے بغیر فوجی ٹریننگ دے سکتا ہے، نہ جہادی تنظیم یا لشکر بنا سکتا ہے، نہ اسلام دشمنوں پہ حملہ کر سکتا ہے، نہ ان کے مال کو لوٹ سکتا ہے۔ یہ سب انتظامی ضرورت کے پیش نظر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آپ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا، انتظامی ضرورت کچھ کہہ رہی ہے اور احادیث کچھ کہہ رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اگر میں کہوں کہ جی یہ انتظامی ضرورت ہے، آج ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہاں پہ لکھا ہے حدیث میں، کہاں پہ لکھا ہے کہ جی ایک بندے کا بھائی قتل ہو اور وہ خود قصاص نہیں لے سکتا، کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک شخص بدکاری کرے اور اس سے عدالت کے بغیر اور عدالت کے جج کے فیصلے کے بغیر ہم اس پر حد نہیں لگا سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ ریاست کی اجازت کے بغیر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن میں دکھا دو۔ تو قرآن کی کسی آیت